بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ ہاں صاحب، ان کے جاسوس یہ نہیں بتاتے کہ ملک میں مہنگائی ہو گئی ہے، ان کو یہ نہیں بتاتے کہ ملک میں بے روزگاری بڑھ گئی ہے، ان کو یہ نہیں بتاتے کہ ڈالر جو ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے اور روپیہ گرتا جا رہا ہے، ان کے جاسوس یہ نہیں بتاتے کہ پاکستانیوں کا کیا حال ہے اور پاکستانی عوام ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ لیکن پرائم منسٹر اپنے اتحادیوں کی جاسوسی کرا رہے ہیں، بلکہ اس ہر شخص پر نظر رکھی جا رہی ہے جس کے بارے میں خاص صاحب کو یہ شبہ ہے کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں، اور ایسے لوگ کی تعداد کوئی 2 4 نہیں، 8 10 نہیں، بلکہ 2 3 درجن ہے۔ اسی کی وجہ سے تو قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس ملتوی کیا گیا۔ تو یہ بڑی وجہ تھی جو کھل کے سامنے آئی ہے کہ حکومت کے اتحادی ان سے ناراض ہیں۔ ان کو اس بات پر یعنی بہانہ کیا لگایا گیا ہے کہ جناب آپ نے میں بتایا کیوں نہیں کہ آپ EVM مشین سے ووٹنگ کرانا چاہتے ہیں، نیب چیئرمین کے اختیارات کو آگے پیچھے کرنا چاہتے ہیں، یعنی وہ بہانہ اس طرح کا ہے کہ آٹا گوندی ہلدی کیوں نہیں، تے آٹا گوندی ہلدی کیوں ہے۔ بندہ پوچھے کہ پہلے حکومت نے اتحادیوں کو کون سی بات پر اعتماد میں لیا تھا، تو پہلے بھی حکومت نے کبھی اتحادیوں کو نہیں پوچھا، بڑے بڑے فیصلے ہوئے۔ اب پہلے اور اب میں فرق یہ ہے کہ پہلے کہیں نہ کہیں سے کوئی اشارہ تھا اور اتحادی ساتھ کھڑے تھے، اب اتحادیوں کو علم ہو گیا کہ گل مک گئی ہے، اب اوپر سے بارش کے قطرے پڑ رہے ہیں اور کسی وقت خاص اب گیلے ہو سکتے ہیں، اب بارش زیادہ ہو گئی تو اتحادی بھی پھسل جائیں گے۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس معاملے میں خاص اب تھوڑی ٹیکنیکل غلطی کر گئے۔ اگر وہ اس لڑائی جھگڑے سے پہلے قانون سازی کر لیتے تو شاید اتحادی بلا چوچرا ان کی بات مان لیتے۔ اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ ٹرین ہیز گون، گاڑی اسٹیشن چھوڑ گئی ہے، تو اب اتحادی دوبارہ اس گاڑی پر اس وقت تک سوار نہیں ہو سکتے جب تک انہیں زبردستی سوار نہ کرایا جائے۔ بس ایک اشارے کی دیر ہے، بہت سے لوگ اور سسٹم لپیٹ دیے جائیں گے۔ لیکن اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا یہ حقیقت ہے بھی یا نہیں، یا ماز خیالی پلاؤ پکائے جا رہے ہیں۔ لیکن حالات و واقعات کو اگر باریک بینی سے دیکھا جائے تو حکومت کے حالات خراب ہیں، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کھلے بندوں اس بات کا بہت سے لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ ہاں صاحب اب لاڈلے نہیں رہے، ان کے سر سے دست شفقت ہٹا لیا گیا ہے۔ حکومت جن بیساکھیوں کے سہارے کھڑی ہے وہ بیساکھیاں لرز رہی ہیں، ابھی بیساکھیاں موجود ہیں لیکن بیساکھیاں لڑکھڑا رہی ہیں۔ جن کے آسرے پہ حکومت چل رہی تھی وہ بھی اپنا وقار سنجیدگی سے بحال کرنے میں زیادہ سنجیدہ نظر آتے ہیں۔ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو خان صاحب کو لے کر آئے تھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب نے پیچھے لگ کے یا خان صاحب کے چکر میں پہلے سے بہت زیادہ بدنامی ہو چکی ہے، تو اب اس بدنامی کو ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹوپی ڈرامہ ہے، حکومت کہیں نہیں جا رہی، لیکن لوگ یہ مانتے ہیں، یہ بات سبھی تجزیہ نگار، پولیٹیکل اینالسٹ یا خود حکومت کے اندر لوگ یا سیاسی پنڈت جن کا بھی آپ نام لے لیں، سب کو اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ اکتوبر کے اوائل میں شروع ہونے والے ایک بہت بڑے تنازع نے، جو تنازع کسی اور نے نہیں پیدا کیا تھا، وہ آ بیل مجھے مار والا کام خود خان صاحب نے کیا تھا، تو یہ تنازع خود خان صاحب نے کھڑا کیا۔ اس تنازع کے بعد سے خان صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو گئی ہیں۔ خان صاحب کا خیال یہ تھا کہ وہ یہ معاملہ کر کے، یعنی یہ خود کو ایک بڑا سٹینڈ لینے والا لیڈر ثابت کر کے اور یہ ثابت کر کے پرائم منسٹر بہت زیادہ اختیارات کا مالک ہوتا ہے، وہ ڈمی پرائم منسٹر نہیں ہے، انہوں نے ایک داؤ کھیلا تھا۔ لیکن مجھے لگتا ہے ان کی ٹائمنگ بھی غلط ہو گئی ہے اور ان کے اندازے بھی غلط ہو گئے، تو اس کے بعد سے ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو چکی ہے، ان کا وہ منصوبہ بیک فائر کر چکا ہے۔ لیکن چونکہ خان صاحب ہیں، ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اور زیادہ اس معاملے کو حل کرنے کی بجائے خراب کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن ان کے لیے جو مشکلات پیدا ہو رہی ہیں وہ لوگ پیدا نہیں کر رہے جن کو اس کام میں بڑا ماہر سمجھا جاتا ہے، انہوں نے تو صرف یہ کام کیا ہے کہ ذرا ہتھ کھچ لیا ہے۔ اب یہ خیال اور بھی پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ فوج کو سیاسی معاملات سے الگ رکھنے کے لیے فوج بہت زیادہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ سارے پولیٹیکل معاملہ سے، یا جس کو سیاسی گند کہتے ہیں اپنی زبان میں، ہم تو نہیں کہتے لیکن بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی گند ہے، اس سے خود کو ذرا الگ کر لے۔ تو اب ایک بار پھر وہ امپریشن ان کے اندر تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ خان صاحب
کا نام نہیں لوگ لیتے کہ حکومت خان صاحب چلا رہے ہیں، مہنگائی خان صاحب نے کی ہے، گورننس خان صاحب کی خراب ہے، لوگ انہیں ماتون قرار دیتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں جو خان صاحب کو لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ہے وہ معاملہ جس کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جنرل کیانی جب آرمی چیف تھے تو ان کو بھی اس قسم کی ایک تھاٹ آئی تھی، تو انہوں نے پھر بہت زیادہ اس زمانے میں تو لوگ وردی پہن کے یا یونیفارم میں کہیں باہر نکل نہیں سکتے تھے، حالات ایسے ہو گئے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے ایک فوج کا مورال ہائی کیا اور فوج کو اپ لفٹ کیا، تو انہیں اس بات کا کریڈٹ دیا جاتا ہے کہ انہوں نے سارے معاملے سے خود کو الگ تھلگ کیا اور اس کے بعد پروفیشنل آپ کی جو اپروچ ہے وہ ادارے کے اندر بھی پھیلائی اور اس کے ساتھ بھی بہتر کی۔ تو اب ایک دفعہ پھر لگتا ہے کہ معاملہ ساکھ کا آ گیا ہے اور ساکھ کا معاملہ اس دن سے شروع ہوا ہے جس دن سے نوٹیفکیشن کا جھگڑا شروع ہوا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جس طرح سانپ کا ڈسا رسی سے بھی ڈرتا ہے، بہت سے لوگ اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی بلکہ اس کو سپورٹ کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں جو دھرنا ہوا اس کو بھی حکومت کی سپورٹ کے لیے استعمال کیا گیا، حکومت نے اس کو اپنے حق میں استعمال کر لیا ہے اور شاید مذہبی جماعتوں کا ایک بڑا کنسورشیم بنایا جا رہا ہے جو اگلے الیکشن میں جو بھی پاپولر جماعت ہے، پاپولر جماعت تو ظاہر نواز شریف ان کی جماعت ہے، وہ سارے سینسز بتا رہے ہیں، حالات بتا رہے ہیں، خود حکومت کی کارکردگی بتا رہی ہے۔ اگر عوام کو یہ امید نہ ہو کہ خان صاحب کی جگہ پہ جنہوں نے آنا ہے یا خان صاحب سے بہتر کوئی کام کر سکتا ہے تو پھر اس کو سپورٹ کوئی نہ کرے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یس خان صاحب نواز شریف کا متبادل نہیں بن سکے، لیکن نواز شریف جو ان کی جماعت وہ ان کا متبادل نہیں بلکہ ان سے بہتر پرفارم کر سکتی ہے۔ تو اسی لیے اب رجحان تھوڑا تھوڑا بدل رہا ہے، لیکن وہ جو طاقتور لوگ ہیں وہ اپنی ایک پوزیشن لیے بیٹھے ہیں، وہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، یعنی نہ وہ حکومت گرا رہے ہیں نہ گرانے والوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ جتنی مشکلات ہے اس میں سے خان صاحب کو ایک مہلت اور ٹائم تو ہے۔ اب ایک طرف وہ سیاسی جماعتیں جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سننے میں ہے، بڑی مؤدب جماعتیں ہیں، ہاتھ باندھے کھڑی رہتے ہیں، ابھی انہوں نے اس وقت بھی خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا جب وہ چھوڑنا چاہتے تھے، جب بھی ساتھ چھوڑا تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ ہو گئی، لیکن انہوں نے اشارہ ابھی ان کو نہیں ہوا، لیکن صورتحال کو وہ بھاگ چکے۔ اب وہ آہستہ آہستہ کھل رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ خان صاحب کو تحفے میں دیے گئے تھے کہ لے خان صاحب یہ پکڑے اور ان سے مل کے حکومت چلائیں، اب وہ ڈر بھی رہے ہیں اور ان کو چونکہ پتہ نہیں ہے کہ ادھر سے ہاں ہوگی نہ ہوگی، ہم کہیں خان صاحب کو چھوڑ دیں تو پتہ چلے وہ پھر ساتھ کھڑے ہیں پیچھے، تو وہ تھوڑا آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ تو جو پہلا فیلر آیا اتحادیوں کی جانب سے وہ مشترکہ اجلاس میں حکومت کو ووٹ نہ دینے کی دھمکی تھی۔ اب اگر یہ مرحلہ نکل گیا ہے، یعنی اب بھی اگر ان کو کوئی کال نہیں جاتی کہ نہیں آپ نے مشترکہ اجلاس میں حکومت کو ووٹ دینا ہے اور اسی طرح کرنا ہے جیسے پہلے کرتے تھے، تو پھر وہ ظاہر ہے بیک آؤٹ کر جائیں گے اور پھر سے خان صاحب کے ساتھ جڑ جائیں گے، اور اگر کوئی دباؤ نہ آیا اور کسی نے ڈانٹ ڈپٹ نہ کی تو پھر اگلے مرحلے میں وہ سیاسی الائنسز حکومت سے علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں نا ساجے کی ہنڈیا بیچ بازار میں پھوٹ جائے گی۔ اب دوسری طرف خان صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں، وہ یہ زیوم کر رہے ہیں، جیسے انہوں نے یہ زیوم کیا تھا کہ خان صاحب تبدیلی لے کے آئیں گے، تو وہ اب بھی یہ زیوم کر رہے ہیں کہ خان صاحب بڑی کیلکولیٹر لڑائی لڑ رہے ہیں، بڑا سوچ سمجھ کے لڑ رہے ہیں، انہیں اندازہ ہے کہ ان کے اقدامات کے نتیجے میں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اب یہ لڑائی لڑنے کے بعد ایک بار پھر ہیرو ثابت ہو جائیں گے اور وہ قوم ظاہر ہے وہ سمجھے گی کہ بڑا زبردست لیڈر ہے جس نے وہ کام کر دیا جو اس سے پہلے والے لوگ نہیں کر سکے۔ لیکن ذرا یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بھی ڈفرنسز آف اوپینین آئے تھے اس کے ذریعے میں کوئی ایسا ریئیکشن آ جاتا جسے وہ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا نامراد ہی رہتا ہے۔ تو حکومت اور اپوزیشن دونوں خان صاحب کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن دونوں اس بات کے انتظار میں ہیں، حکومت بھی اور اپوزیشن بھی، کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا وزن کس کے پلڑے میں ڈالتی ہے۔ اور خان صاحب کی کوشش یہ ہے کہ وہ انتخابات سے قبل یا اس وقت سے قبل جب اسمبلیاں توڑ دی جائیں ایسی قانون سازی کر جائیں جو ان کو الیکشن میں کامیابی دلا سکے۔ تو اسی لیے حکومت نے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس جلدی جلدی بلایا، لیکن وہ بھی ہنڈیا بیچ چنائے پھوٹ چکی ہے۔ خان صاحب کو ان کی
انٹیلیجنس ایجنسیاں یہ خبریں دے رہی ہیں کہ حکومت قانون سازی میں کامیاب نہیں ہو سکے گی. بہت سے لوگ جو ہے وہ جہاز سے چھلانگیں لگانے کے لیے تیار ہے. کورم پورا یہ نہیں، وہ جو حکومت نمبر پورا کرنا چاہتی ہے، نمبر گیم، اسے مار کھا جائے گی. لیکن اس کے باوجود کہ حکومت کے پاس نمبر گیم نہیں ہے، اور یہ بات اپوزیشن کو بھی معلوم ہے، یہ بات سب کو معلوم ہے کہ خاص صاحب کو پارلیمنٹ کے اندر اکثریت نظر نہیں آتی، اس کے باوجود اپوزیشن نہ تحریک عدم اعتماد لا رہی ہے، نہ -1 فارمولے پہ کام ہو رہا ہے. تو یہ بڑی لوگوں کے لیے ایک تشویش کی بات ہے کہ ایک طرف حکومت جاتی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن دوسری طرف جنہوں نے آنا ہے وہ آتے ہوئے نظر نہیں آتے. تو میرا خیال یہ ہے، یہ میرا تجزیہ ہے کہ نواز شریف ان کے ساتھی سمجھتے ہیں، یا ان کے قریبی لوگ، یا ان کی جو قیادت ہے نون لیگ کی، وہ یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ایک بند گلی میں پھنسا دیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کو یا تو اپوزیشن کی مدد چاہیے ہوگی، کہ یا پھر وہ اپوزیشن کی وہ بات مان لیں گے کہ وہ الیکشن پروسیس سے خود کو الگ تھلگ کر لیں گے. تو اس مرحلے پہ آ گئی ہے. تو یہ اب فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ وہ رائٹ ہوتے ہیں یا لیفٹ ہوتے ہیں، یا پھر سے خاص صاحب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، یا خود کو الگ تھلگ کر لیتے ہیں. تو اگر وہ خود کو اس سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں تو پھر تو اپوزیشن کا کام ہو گیا، اور پھر خاص صاحب کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ قانون سازی بھی کر سکے. تو خاص صاحب دباؤ میں آئیں گے تو ان کے پاس اب یہ چوائس بھی نہیں کہ فوری طور پر وہ انتخابات میں چلے جائے، اسمبلیاں توڑ دے. تو اب خاص صاحب کی کوشش یہ ہے کہ جو باقی ماندہ سال 1.5 سال ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ کوئی الائنس کر لیا جائے. یہ ہے سب سے بڑی خبر کہ اب حکومت ڈھونڈ رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ معاملہ طے کرنے کے راستے، اور اپوزیشن بھی انہیں ہلکا ہلکا ہاتھ پکڑا رہی ہے کہ آ جائیں. یعنی اب بیچ میں سے وہ جو امپائر، وہ انگلی، وہ اشارہ، وہ خود کو الگ کر چکا ہے، اور اب معاملہ سیاسی قوتوں کے درمیان، یعنی میچ اب ان کے درمیان شروع ہونا ہے. تو اسی لیے متحدہ اپوزیشن نے ایک طرف ایک اور کام کر رہی ہے، وہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے مشورے کر رہی ہے. صلاح مشورے شروع ہو گئے کہ کیا چیک کیا جائے کہ سینٹ کے چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، کیونکہ حکومت اور اس کے اتحادی سینٹ میں اقلیت میں ہے. اب بھی حکومت کے پاس 42 ووٹ ہیں، جبکہ سینٹ میں اپوزیشن جماعتوں کو 50 سے زائد اراکین کی حمایت حاصل ہے. اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب خاص صاحب کو بہت سے لوگوں کی حمایت حاصل تھی، تو پھر اپوزیشن کے ووٹ بھی حکومت کے بیلٹ باکس سے نکلے تھے. صادق سنجرانی صاحب جیت گئے تھے، لیکن اب صادق سنجرانی صاحب کا گروپ بلوچستان میں ہار چکا ہے. اب یہ بھی ایک نئی بات آئی ہے کہ سینٹ میں ایک دلاور خان گروپ ہے، وہ بھی اپوزیشن کے ساتھ اٹیچ ہو چکا ہے. تو یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جس کے اوپر اپوزیشن اس کو ٹیسٹ کر سکتی ہے، لیکن وہ ابھی بڑے پھونک کے قدم رکھ رہی ہے. وہ میں نے کہا سانپ کا ڈسا وہ رسی سے بھی جو ہے وہ ڈرتا ہے. تو اپوزیشن ابھی تھوڑی سی کنفیوز اس معاملے میں. پچھلے دنوں جو جام کمال کے خلاف ان کی اپنی جماعت کے لوگوں نے تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کی کوشش کی تھی، اور جام کمال صاحب بھاگ گئے تھے کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ وہ نہیں رہیں گے. کچھ اسی قسم کی صورتحال خاص صاحب کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے کہ خاص صاحب یا تو خود وہ کہتے ہیں وہ والا ایکٹ کریں، اسمبلیاں توڑے اور نئے الیکشن میں جائیں، یا پھر خاص صاحب ویٹ کریں کہ کوئی آئے اور ان کے اوپر کوئی ان کو نکالے یا فائر کرے. تو دونوں صورتوں میں خاص صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جو مس کیلکولیشن ان سے ہو گئی ہے وہ تو ہو گئی ہے، لیکن اب وہ اس انتظار میں کہ ایک بار پھر کہ آ بیل مجھے مار. لیکن وہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے جو بیک فائر ہو گیا ہے اس کو کسی طریقے سے سارٹ آؤٹ کر لیں، لیکن ان اگلے ہاتھ پھاڑنے تیار نہیں. اقتدار کی غلام گردشوں میں لڑی جانے والی سرد جنگ اب گرم جنگ میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ سازشوں کے جال بنے جا رہے ہیں. یہ سازشیں کون کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور ان سازشوں کا مقصد کیا ہے، اس پر کئی سوال موجود ہیں. تو کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ سیاست کی بساط پر کھیلا جانے والا سیاسی کھیل اب اس مرحلے پر پہنچ گیا جہاں کسی کو شے اور کسی کو مات ہو سکتی ہے. ایک اہم کیس میں وزیر اعظم کو اچانک سپریم کورٹ میں پیش ہونا پڑا، اور اس کیس میں سابق عسکری قیادت کے خلاف
سانحہ اے پی ایس کا مقدمہ درج کرنے کے حوالے سے پیش رفت کے بارے میں پوچھا گیا تو اس ایکٹیویٹی نے اسلام آباد میں افواہوں کا بازار گرم کر دیا، جس نے اب پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا کہ پرائم منسٹر کا سپریم کورٹ میں پیش ہو جانا یہ خطرے سے خالی نہیں ہے، اور کیا پرائم منسٹر کو سپریم کورٹ میں بلایا جانا کسی پلاننگ کا حصہ ہے یا یہ رینڈملی ہوا ہے، یعنی یہ کیس آیا اور اس کیس سے پیش رفت کے حوالے سے سپریم کورٹ نے پرائم منسٹر کو طلب کر لیا۔ تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں اس طرح کے کیس اس طرح اچانک نہیں ہوتے اور نہ ہی اس طرح کسی کو بلایا جاتا ہے۔ دوسری طرف حکومت نے انتخابی اصلاحات کے لیے قومی اسمبلی کا ایک جوائنٹ سیشن بلا رکھا تھا جو کہ جمعرات کے روز ہونے والا تھا، لیکن وہ جوائنٹ سیشن بھی جو ہے ملتوی کر دیا گیا۔ تو وزیر اعظم نے مشترکہ اجلاس کے حوالے سے جو آج تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ کل اراکین اسمبلی مشترکہ اجلاس میں جہاد سمجھ کر ووٹ کریں، لیکن وہ اجلاس اچانک کینسل ہو گیا۔ تو اس نے بھی کئی سوالات کو جنم دیا ہے کہ کیا حکومت گھبرا گئی ہے یا پھر حکومت کی صفوں میں کوئی ہلچل مچی ہوئی ہے کہ وہ اپنے پلان بدل رہی ہے، یا پھر کسی نے اس کے اوپر بھی انہیں روک دیا ہے کہ اس طرح کی انتخابی اصلاحات نہ کی جائے۔ مشترکہ اجلاس کے کینسل کرنے کی جو ایک وجہ سامنے آئی ہے، اندرونی کہانی، اس کے مطابق تو حکومت کے اتحادی اراکین پھیل گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم نے اے وی ایم کے معاملے پر حکومت کو حمایت نہیں دینی یا حکومت کی حمایت کے لیے ووٹ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو خان صاحب کے اتحادی اچانک انکار کر چکے ہیں کہ ہم حکومت کو انتخابی اصلاحات کے معاملے پر ووٹ نہیں دیں گے۔ تو یہ ہے وہ خطرے کی گھنٹی جو خان صاحب کے لیے بج رہی ہے۔ پہلے تو ایک دو گھنٹیاں بج رہی تھی، اب لگتا ہے خان صاحب کے چاروں طرف گھنٹیاں بج رہی ہیں، اور حکومت کے اتحادی جن کے بارے میں یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ وہ کن کے اشاروں پر چلتے ہیں، اور یہ وہ جماعتیں ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھی جاتی ہیں، اور خان صاحب کے ساتھ ان کے اتحاد کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے سننے میں ہے، اور انہوں نے خان صاحب کو جو سپورٹ کیا تو پھر یہ اتحادی ان کے ساتھ لگ گئے۔ تو اب وہ اتحادی بھی اگر پیچھے ہٹ رہے ہیں یا حکومت کو آنکھیں دکھا رہے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں تو دال میں کالا ہے، اور یہ یا پوری دال کالی ہے۔ تو معاملہ کافی حد تک خراب ہو چکا ہے۔ حکومت یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مشترکہ اجلاس ملتوی کرنے کی وجہ یہ کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ اے وی ایم کے معاملے پر مذاکرات کرنے جا رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ ٹائم بانٹ یا ٹائم لینے کا ایک طریقہ جس کو جواز بنا کر اجلاس ملتوی کر دیا گیا ہے۔ واقفان حال کہتے ہیں کہ معاملہ گڑبڑ ہے، اور یہ ایک بہت بڑی لڑائی شروع ہو چکی ہے جس میں تقسیم بڑی واضح ہے، اور یہ گڑبڑ اتنی بڑی ہے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی۔ اب جس نظام کے بارے میں عدلیہ کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں پاکستان کی تاریخ گواہ ہے، اور لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ کتنی آزاد ہے، وہ کس قسم کے معاملات کو ٹیک اپ کرتی ہے، اور اس کا رجحان کیا ہوتا ہے۔ اس کیس میں جو ریمارکس آئے وہ بڑے ہی واضح ریمارکس تھے، اور ریمارکس کے بعد جب پرائم منسٹر کو طلب کیا گیا تو ان کا سٹانس بھی بڑا کلیئر تھا۔ اب کہنے والے کہتے ہیں کہ خان صاحب نے کوشش کی کہ کورٹ کو سمجھا سکے، تقریر کر سکے، اور کچھ انہوں نے وہاں جواب بھی پیش کیے سارا اے پی ایم ایس کے حوالے سے، لیکن ان کو زیادہ موقع ملا نہیں۔ حکومت کو 4 ہفتوں کی مہلت دی گئی کہ یہ لے اور جا کر اس کے اوپر کمیشن بنائے۔ تو میں اس کی تفصیل آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اگر آپ پاکستان کی سیاسی تاریخ، عدالتی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو عدالتوں کے اندر چلنے والے بڑے بڑے مقدمات جن میں سیاسی شخصیات انوالو ہو، وہ مقدمات بلا وجہ نہیں چلتے۔ خاص طور پہ درجنوں مقدمات ہیں، بڑے بڑے مقدمات ہیں، اور سانحہ اے پی ایس سمیت کئی ایسے واقعات ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے معاملات ہیں، ان پر تو کبھی بلایا نہیں گیا، طلب نہیں کیا گیا۔ تو اچانک کیسے طلب کیا گیا؟ اب اس کے 2 اینگل ہیں، یہ دونوں اینگل میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں، لیکن فی الحال یہ بات طے ہے کہ عدالت اور حکومت دونوں کا امتحان شروع ہو گیا۔ اور کہتے ہیں نا تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے، وہ خود کو دہراتی ہے اور اپنے فیصلے خود کرتی ہے۔ اب سارا اے پی ایم ایس جب ہوا تھا تو کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس وقت کی جو رجیم تھی، اس وقت کے جو لوگ اس وقت یعنی مدار و مہام تھے جن کے پاس پاکستان کے نظام
کی وہ بھاگے سنبھالے ہوئے تھے، بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے تھے، جن میں سول حکومت بھی تھی، اور یہ واقعہ جس ایریا میں ہوا تھا وہ کنٹونمنٹ کا ایریا تھا جہاں کی سیکورٹی ملک کے سب سے بڑے سیکورٹی اداروں کے پاس ہوتی ہے. تو کسی نے سوچا نہیں ہوگا کہ 7 سال بعد ایک بار پھر وہ سب کچھ سامنے کھڑا ہوگا. تو سانحہ اے پی ایس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے 4 ہفتوں میں اس کے ذمہ داروں کا تعین کرنے کا حکم دیا ہے اور پرائم منسٹر سے اس پر اقدامات کی رپورٹ طلب کی ہے. وزیر اعظم عمران خان سپریم کورٹ کے حکم پر سانحہ آرمی پبلک اسکول از خود نوٹس کی سماعت کے دوران عدالت میں پیش ہوئے تو ان کے ساتھ وزراء کی ایک فوج ظفر موج بھی شامل تھی. عدالتی استفسار پر وزیر نے کہا کہ جب یہ واقعہ ہوا سانحہ اے پی ایم ایس کا تو میں فوراً پشاور پہنچا. میں اس وقت حکومت میں نہیں تھا لیکن سانحہ کے وقت صوبے میں ہماری حکومت تھی تو ہم نے ہر ممکن اقدامات اٹھائے. جسٹس قاضی امین نے ریمارکس دیے کہ میڈیا رپورٹ کے مطابق اب تو آپ ان لوگوں سے مذاکرات کریں. یعنی عدالت کا اشارہ ان لوگوں پہ تھا تحریک طالبان کی طرف کا جو کالعدم ہے جن کے اوپر اس کا الزام تھا کہ انہوں نے سانحہ اے پی ایس کیا. تو جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیا کہ رپورٹ کے مطابق کوئی خاص اقدامات نہیں اٹھائے گئے تھے. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آئین پاکستان میں عوام کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست نے بچوں کے والدین کو انصاف دلانے کے لیے کیا کیا؟ اب اس وقت اگر آپ اقتدار میں نہیں تھے تو اب تو آپ اقتدار میں ہیں. مجرموں کو کٹہرے میں لانے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ ہمیں آپ کی پالیسی فیصلوں سے کوئی سروکار نہیں. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی مجرموں کا سراغ کیوں نہیں لگایا جا سکا؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارا 9/11 سے کوئی تعلق نہیں تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کون دوست ہے کون دشمن ہے. اس وقت کہا یہ گیا تھا کہ امریکہ کی جنگ ہے، ہمیں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس جنگ میں 80,000 لوگ شہید ہو گئے. تو جسٹس قاضی امین نے پھر کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب، آپ پرائم منسٹر ہیں، آپ کا احترام کرتے ہیں، لیکن آپ کو ماضی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو پیچھے ہوا اس کو چھوڑے. یہ بتائے سانحہ کے بعد سے اب تک کیا کچھ کیا گیا، کیا اقدامات اٹھائے گئے؟ تو پہلی بار پرائم منسٹر پاکستان عمران خان نے اس بات کا اعتراف کیا کہ سانحہ کے بعد نیشنل الیکشن پلان بنا تھا جس میں اس وقت کی سیاسی قیادت کھڑی ہوئی اور ہم نے یہ جنگ جیت لی. اس کے بعد نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی جو اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ عدالت حکم دے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شامل ہونے والوں کا بھی تعین کر لیں گے. 80,000 شہداء کے بھی والدین تھے، ان کا بھی دکھ اتنا ہی ہوگا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے آپ وزیر اعظم ہیں، آپ ہر طرح کا اقدام کر سکتے ہیں. تاریخ میں بڑے بڑے لوگوں کا ٹرائل ہوا ہے. آپ حکومت میں آپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کے والدین کی داد رسی کریں. جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ کہا کہ ہر شہید ہونے والا ہمارا ہیرو ہے، ہمارا نقصان ہوا ہے، وفاقی حکومت نے جو کارروائی کرنی ہے کرے. تو اس پر سپریم کورٹ نے 4 ہفتوں میں اس کی رپورٹ مانگ لی پرائم منسٹر سے. تو یہ بھی کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے عمل میں بچوں کے والدین کو شامل کرے. اب قوم کو جو پچھلے 3-4 سال سے مسلسل بے وقوف بنا رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں کیونکہ جھوٹ زیادہ چلتا نہیں، ایک نہ ایک دن اسے باہر آنا ہوتا ہے. اب پچھلے 3 سالوں سے جو لوگ اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے تھے، شور مچا رہے تھے کہ شریف خاندان میں بڑی لڑائی ہو گئی ہے، حمزہ اور مریم کی لڑائی ہو گئی ہے، شہباز شریف اور نواز شریف ایک دوسرے کی سنتے نہیں ہیں، خاندانی اختلافات بہت زیادہ ہیں، اور اس بات کے باقاعدہ ٹیلی ویژن پروگراموں میں بیٹھ کر تانے دیے جاتے تھے کہ نون لیگ پہلے اپنی قیادت کے اندرونی اختلافات تو ختم کرے. خاندان کے اندر تو جنگ پلاسی چل رہی ہے، بلکہ 83-84 چل رہی ہے. روز بیٹھ کے اس پہ بات ہوتی تھی کہ مریم نے یہ کر دیا اور شہباز شریف ناراض ہیں، حمزہ یوں ہے، یہ سارا کہ شریف خاندان کے اندر اختلاف ہے. تو یہ جو جھوٹ انہوں نے بولا تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا. اب جو اور جھوٹ بولے تھے وہ بھی انشاءاللہ کھل کے سامنے آ چکے ہیں. وہ جو بیٹھ کے 3 سال سے یہ کرپشن کی داستانیں سنائی جاتی تھی اور سمجھایا جاتا تھا کہ یہ لوٹ کے کھا گئے، اب وہ اس بات پر انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے کہ خان صاحب کی حکومت ان سے 4 ہاتھ آگے جبکہ 10 ہاتھ آگے ہے کہ کیتا کرایا بھی کچھ نہیں تو لوٹ کے بھی کھا گئے. اب خان صاحب کے جو حوالے سے ابھی خان صاحب کی فیملی کے حوالے سے ان کی کرپشن کے حوالے سے لوگ باتیں کر رہے ہیں. کوئی
اسلام آباد میں ایک زمین کا ٹوٹا نکلا ہے، اس کے والے سے لوگ ویلاگ کر رہے ہیں. تو یہ سارے جھوٹ جو کہ بولے گئے تھے، اب میرے دوستوں کو لگتا ہے اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ انہوں نے یہ جھوٹ کیوں بولے، کس سے کہنے پر بولے. جیسے وینا ملک نے بڑی محبت سے اس بات کا اعتراف کر لیا کہ ان کو بس ایک واٹس ایپ آتا ہے، اکاؤنٹ ان کا ہے ٹویٹر پہ، لیکن الفاظ ان کے نہیں ہیں. تو یہ الفاظ کہیں لکھے جاتے ہیں، کہیں بولے جاتے ہیں. تو اب وہ لگتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا، وہ والا واٹس ایپ ہینگ ہو گیا ہے، یا وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا، تو اب ان کو مشکل پڑ گئی ہے. تو یہ اعتراف تو انہوں نے کر لیا کہ شریف خاندان میں کوئی اختلاف نہیں. یہ اعتراف کرنے میں بھی ان کو اب وقت نہیں لگے گا کہ وہ جو کرپشن کی داستانیں سناتے تھے وہ ساری جھوٹی تھی. لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ان کی آخری غلط فہمی بھی دور نہیں ہو جائے گی کہ خان صاحب اس ملک کی تقدیر بدل دیں گے.